الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو آیت میں نے پڑھی، آپ سے اس میں ایک سوال کیا ہے. بتائیے آپ کا جواب کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیا پتہ ہے کیا سوال کیا ہے. اس لیے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو بنیادی مفہوم ہیں ان کو ہم نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہاں پر بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اردو زبان کے ساتھ ساتھ جب میچ لگا ہو تو انگلش میں کمنٹری کرکٹ میچ کی پوری سمجھ آتی ہوگی، اسکور کا پتہ ہوگا، تجزیے کا پتہ ہوگا، ریکارڈ جب سکرین پہ نظر آتا ہوگا کرکٹ کا وہ ریکارڈ پڑھ سمجھ لیتے ہوں گے، اس سے میچ کی ہار جیت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں، مالک ہیں، جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمت نہیں کی ہوگی. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اردو سے بہتر انگلش اخبار پڑھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے ابھی جو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنا کلام سمجھنے کے لیے ہمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اللہ تعالیٰ جو کلام ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسی کلام کے ذریعے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرما. اس کلام کو ہماری آنکھوں سے ہمارے دلوں پہ اتار دے، ہمارے عمل میں اے اللہ اس کلام کا اثر پیدا فرما دے. قرآن سوال کر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ذریعے سوال کرتا ہے. بہت معمولی 2 یا 3 یا 4 حرف پر مشتمل الفاظ کے ذریعے قرآن ایک سماع بناتا ہے، اور پچھلے 3 خطبات جمعہ قرآن کریم کے انہی الفاظ کے حوالے سے ہوئے ہیں. ایک سوال ہے، ایک لفظ ایسا ہے جو قرآن میں کثرت سے آتا ہے اور پھر دعوت دیتا ہے. دعوت مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو دیتا ہے کہ اپنے ان چیزوں کا جائزہ لے لو. وہ ننھا سا لفظ ہے افمن، تو کیا جو، تو کیا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو
یہ چھوٹا سا لفظ تو کیا، جہاں پر قرآن میں تو کیا آئے، آفا، بس 2 حرف ہیں، آفا، تو تیار ہو جائیے گا، 2 جماعتوں کا ذکر آئے گا، آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا ایک جماعت میں جاؤں گا۔ یہ 4-6 فرقے والا قرآن نہیں ہے، یہ 2 جماعتوں والا ہے، بس 2۔ ان 2 میں سے ایک میں ہو جائیں، مرضی آپ کی ہے۔ قرآن اس لفظ آفا تو کیا، اس کے ذریعے جو سوال کرتا ہے، ان سوالوں کو اپنے سامنے صفحے پہ بکھیر لیں۔ انہی میں سے میں نے ایک سوال آپ سے یہ کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جو شخص اپنی زندگی میں اپنے چہرے کے اوپر الٹا ہو کر چل رہا ہو، اوندھے منہ گرا ہوا ہو، وہ اہدا، وہ زیادہ بہتر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو بالکل اپنے وجود کو سیدھا لے کر سیدھا رکھتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلا جا رہا ہو۔ مکبا علی وجہہ سویا علی صراط مستقیم، مکبا علی وجہہ سویا علی صراط مستقیم، اتنا سا فرق ہے۔ مکبا علی وجہہ، اپنے وجود کو لے کے دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا، سر نیچے، اور دوسرا آخرت کا متلاشی اور سوداگر، ایک قیام کی حالت میں صراط مستقیم پر، اور دوسرا شر اور فساد کے تمام وسائل میں الجھا ہوا اور انہیں میں اپنی زندگی کو لگاتا ہوا۔ 2 لفظ ہیں، مکبا علی وجہہ سویا علی صراط مستقیم، منہ کے بل الٹا اور سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر۔ اپنی زندگی، گھر، جوانی، عمر کا جائزہ لے لیجئے، ان 2 میں سے تصویر آپ کی کیا بنتی ہے؟ قرآن سوال کرتا ہے، جواب لینے کے لیے نہیں، زیادہ تر جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ مکبا علی وجہہ، میوزک میں غرق، سویا علی صراط مستقیم، قرآن سننے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مکبا علی وجہہ بے نماز، اور سویا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ڈٹا ہوا، نمازوں کو ادا کرنے والا۔ مکبا علی وجہہ، اوندھے منہ، میوزک بھی چل رہا ہے، تھوڑا بہت گھر میں دین کا نام بھی لے لیتا ہے، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن گھر میں بے پردگی بھی چلتی ہے۔ ان 2 میں سے دوسرے کا نہیں، فیصلہ اپنا کرنا ہے۔ قرآن آفا تو کیا، 2 آوازیں ہیں، 2 حرف ہیں، آفا، ان کے ذریعے پھر آپ سے سوال کر رہا ہے، افا من اتبع رضوان اللہ، جو اپنی زندگی میں اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا رہا، کیا ایسا شخص اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر زندگی گزار کے آیا۔ ایک زندگی ہے نماز کی، ایک ہے بے نمازی کی، ایک اس باپ اور دادا کی ہے جس کے اولاد اور پوتے دین پر چلتے رہے، اور ایک وہ خاندان کا سرپرست ہے جو خود بھی نماز سے محروم، حیا سے محروم، گناہوں میں مبتلا، ایک کے بچے دین کے وارث اور دوسرے کی اولاد
اس کے بعد جہنم کے وارث، تو کیا افمن اتبع رضوان اللہ، تو جو شخص اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا رہا، کمن باء بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کے گیا۔ ایک نماز پڑھ کے رب کو راضی کر رہا ہے، ایک چھوڑ کر رب کی دہکائی ہوئی آگ کو اور مزید سلگا رہا ہے، ایک ماں بچوں کی دینی تربیت کے لیے قربان ہو رہی ہے، دوسری ان کی دنیا داری میں غرق ہے، ایک بھائی اپنی بہن کی حیا کا چوکیدار ہے، دوسرا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے خود بے حیائی کے سارے راستے گھروں میں کھول کے بیٹھا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جو اللہ کی خوشنودی، رضامندی، چاہت، پیار، محبت کے پیچھے پیچھے زندگی گزار کے چلا گیا، اس طرح کا ہو سکتا ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی، غصہ لے کے یہاں سے پلٹا، ایک دین پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہا، دوسرے نے دین کے اندر فرقہ بنا کر اسی کا مکی بن گیا، اپنے فرقے کی وادی میں ایسا غرق ہوا کہ اس کو اہل اسلام سے، اہل ایمان سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ کمزور لگتا تھا، اور اپنی جماعت اور اپنے فرقے کے اس رشتے کو وہ زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ یہ برابر ہو سکتے ہیں، ان دو میں سے دوسرے کا نہیں، اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس میں کھڑا ہوں۔ قرآن پھر فا، دو آوازیں ہیں، دو حرف ہیں، ان آیات کے ذریعے پھر سوال کرتا ہے، قرآن کو رفیق بنا لیجئے، دوست بنا لیجئے، وقت فرصت کا ہو یا مصروفیت کا، اس کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ پھر سوال کرتا ہے، سوال کس کے بارے میں کرتا ہے؟ یہ جو آج ہم جمعے کے لیے کھڑے یا بیٹھے ہیں، یہ جو ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ہم اپنا کچھ بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہم صبح و شام تک محنت کرتے ہیں، ہم اپنا کچھ جوڑ رہے ہیں، ہم اپنے لیے، باپ بیٹے کے لیے نہیں، باپ پہلے اپنے لیے کچھ بنا رہا ہے، کچھ تعمیر کر رہا ہے۔ تعمیر کی کتنی ہی خوبصورتی کیوں نہ ہو، لیکن تعمیر کی مضبوطی اور پختگی اس کی بنیاد کے ساتھ وابستہ ہے، مشروط ہے۔ قرآن انسان کو اس آیت کے ذریعے سمجھا کے بتا رہا ہے، اے تعمیر کرنے والے، جوڑنے والے، بنانے والے، ذرا سوچ تو صحیح۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو شخص اپنے اعمال کی، اپنے انجام کی، اپنی آخرت کے لیے گھر جو تعمیر کر رہا ہے، اس کی بنیادیں تقوی من اللہ، اللہ کے ڈر پہ رکھ رہا ہے اور اللہ کی خوشنودی پہ رکھ رہا ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یہاں کسی کھوکھلی وادی میں، کھوکھلے کنارے پر اپنی یہ زندگی کی، یہ اپنے زندگی کا اور آخرت کا ایک گھر بنا رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، تقوی من اللہ، نیک اعمال صبح و شام یہ تقوی من اللہ کی بنیاد پر ہیں یا کسی اور نسبت سے ہیں؟ یہ کمائی یہ پیسوں کی خاطر ہے یا رزق حلال کما کر رب کی راہ میں خرچ کرنے کی خاطر ہے؟ یہ ساری ملازمت، اس کا مقصد دنیا ہی ہے یا آخرت سے بھی اس کا تعلق ہے؟
اور پھر قرآن کہتا ہے اس عمر کو، اس ماہ و سال کو، اپنے سانسوں کو، اس جوانی کو گزار لو، لیکن سوچو تو صحیح، دو لوگوں کے بارے میں، دو جماعتوں کے بارے میں، دو فرقوں کے بارے میں، دو زندگیوں کے بارے میں، دو انسانوں کے بارے میں فیصلہ تو کرو۔ سوال قرآن کرے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد ایک طرف کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے آ فا، تو کیا جو وعدناہ وعدا حسنا، جس سے ہم نے بڑے خوبصورت اور پیارے وعدے کیے ہیں، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وہ بندہ ان وعدوں کو پا کے رہے گا۔ جنت کے وعدے، وہ جنت میں پھر اپنے فوج شدگان کے ساتھ اکٹھے ہونے کے وعدے، وہ نہریں، وہ سائے، وہ تکیے، وہ برتن، وہ غلمان، وہ خادم، وہ خوشنما منظر، وہ وعدے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، آ فا، تو کیا جو شخص جس سے ہم نے یہ سچے وعدے کیے اور وہ ان کو پا کے رہے گا، اس طرح کا ہو سکتا ہے کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کو صرف ہم نے دنیا کا سامان اور مولت اور ڈھیل دے دی ہے، ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، آخرت میں اس کو پیش کیا جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا۔ ایک طرف اس نیک کو وعدے مل رہے ہوں گے اور یہ دنیا میں گزار کے ختم کر کے آ گیا ہوگا۔ یہ دو جماعتیں ہیں، بتائیے تو صحیح کس فرقے میں جانا ہے؟ قرآن کے سوال ہیں، قرآن ان سوالوں کے ذریعے آئینہ دکھاتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، سج جاؤ، سنور جاؤ۔ سجنے سنور سے پہلے جائزہ تو لے لو اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، اپنی جد و جہد کا، اپنی نیت کا۔ پھر قرآن ایک سوال اور کرتا ہے، آسان سا سوال، لیکن حقیقت بڑی و تلخ ہے۔ ایک طرف اللہ کی کتاب ہاتھ میں لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہاتھ میں لے لیجئے، ان کی تعلیمات ایک ہاتھ پہ رکھ لیجئے، پھر اپنے اسلامی معاشرے کا، اسلامی ملک میں مسلمان خاندانوں میں جائزہ لے لیں، اعمال کی فہرست بنا لیں، دین سمجھ کر دین کے نام پر جو ہو رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کے جو ہو رہا ہے، اکثر کام آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملیں گے، لیکن کرنے والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، باعث خیر سمجھتے ہیں، اس کو اسلام اور دین سمجھتے ہیں، اس پہ ثواب کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو بتایا جائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ کام نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض ہوتے ہیں، دشمنی بنا لیتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایک جملہ کہتا ہے اور وہ جملہ پڑھنے سے پہلے پھر میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا، آپ صرف دو موقعوں پہ جو آپ کے خاندانوں میں ہوتا ہے اس کی جا کے آج فہرست بنا لیجئے گا۔ شادی بیاہ کے وقت اور موت کے وقت جو کچھ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیجئے گا۔ کیسی بد نصیبی ہے
انسان نیک عمل کرتا جائے، کسی کہنے پہ کرتا جائے، سمجھتا جائے کہ یہ نیک عمل تھا، خاتمہ ہو تو پتہ لگے یہ عمل تو اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن وہ زندگی میں اس عمل کو نیک سمجھتا رہا، وہ بڑا خوشنما عمل سمجھتا رہا۔ قرآن کہتا ہے تو کیا من زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، وہ اس کو پھر اچھا ہی سمجھتا رہا، اصل میں سوء عمل ہی تھا، ایک برائی تھی، اس برائی میں ایسا لگا کہ اللہ کے عذاب کا اس طرح شکار ہوا کہ اللہ نے اس کو اس کی خوشی اور خوبصورتی اسی برائی میں دکھا دی، فرآہ حسنا، وہ پھر اسی کو نیکی، اسی کو خیر اور اسی کو بھلائی سمجھتا رہا۔ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھ لیجئے، آج کسی بھی شادی ہال کی طرف چلے جائیے گا، کسی بھی قبرستان اور جنازوں کے منظر پہ پہنچ جائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، لیکن بدعت اگر نہ کی جائے ناراض ہو جائیں گے، برادریاں کٹ جائیں گی، سنت کی خاطر کوئی آپ سے بحث نہیں کرے گا، لیکن بدعت چھوڑ دیں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ فرآہ حسنا، دوسرے کا نہیں، اپنے خاندانوں کا، اپنی ذات کا جا کے جائزہ لے لیجئے گا۔ قرآن پھر سوال کرتا ہے، دین پر چلنے والوں، معاشرہ کنکریاں مارتا رہے گا، لوگ باتیں بناتے رہیں گے، جتنا دین پہ عمل کرو گے لوگوں کی خاموش اور ظاہری مخالفت آتی رہے گی، لیکن یاد رکھنا، سوال کے ذریعے قرآن سمجھاتا ہے، افمن، تو کیا، من شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس شخص کے سینے کو اللہ نے اسلام پر مطمئن کر دیا، کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نور کے ساتھ چلے جا رہا ہے، کیا ہی رتبہ ہے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، دل میں ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لوگ اذیت دیتے ہیں، اذیت دے کے سمجھتے ہیں اس وجود کو اذیت دے دی، وہ اور اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ایک اس طرح مطمئن چلنے والا، دوسرا وہ بھی ہے جن کے لیے تباہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ دو فرقے ہیں، شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اپنے سینے کا جائزہ لے کر دیکھیں، یہاں پہ اللہ نے اس دین پر اطمینان رکھا ہے، یا اس دل کو رب نے اپنے ذکر سے دور کر کے سخت کر دیا ہے۔ ان دو فرقوں میں سے ایک میں آنا ہوگا۔ چار فرقوں کی کہانی تو مجھے نہیں ملی قرآن میں، ان دو کی ملتی ہے۔ قرآن پھر سوال کر رہا ہے ہر وجود سے، ہر بھائی سے، ہر بہن سے، باپ سے، انسان سے۔ سوال دیکھیے، اتنے الفاظ، اتنی چھوٹے سے دو آوازوں سے جملہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر موجود ہر شخص کے لیے دستور ہوگا، اپنے خاندان سے وفاداری کا ایک دستور ہوگا، آئین ہوگا، قانون ہوگا، اپنی ذات کے حوالے سے ایک مقصد کا تعین ہوگا۔ قرآن پوچھتا ہے تو کیا من یلقا فی النار، جس کو آگ میں ڈال دیا جائے، خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جس کو قیامت کے دن حاضری نصیب ہو اور وہ بے خوف ہو۔ ایک
آگ میں ڈال دیا جائے، ایک بے خوف ہو کے پیش ہو رہا ہے. کیسی آگ، کیسی گھبراہٹ، کیسے وہ سخت قسم کے انجام، اس کو تو پتہ نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان سے تو وعدہ تھا کہ جب اٹھو گے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. قرآن کہہ رہا ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو، اپنے گھر کا کر لو، جو ٹی وی چینلز بچوں کو لگا کے دیے اس کا کر لو، جن نظام تعلیم میں بچوں بیٹیوں کو بھیج دیتے اس کا کر لو. اپنا جائزہ لے لو. افمن کان مؤمنا، تو کیا من کان مؤمنا، جو ایمان کی روش پہ چلتا رہا، کمن کان فاسقا، اس طرح ہو سکتا ہے جو ایمان کو رونتا رہا، پامال کرتا رہا. یہ پردہ کروانے والا، یہ پردہ اتروانے والا، یہ اللہ اکبر کی صدا پہ لبیک کہنے والا، یہ اس کو ایک مذاق سمجھنے والا، یہ حیا کی سیرت پھیلانے والا، یہ بے حیائی کو فروغ دینے والا، یہ لوگوں کی عزت کا رکھوالا، یہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے والا، یہ دین کا پیروکار، یہ اپنے مسلک اور اپنی جماعت کا سوداگر. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا یہ مومن اور یہ فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے ایمان والے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُولًا، ان کو تو ٹھہرنے کے لیے ماوا کے باغات ملیں گے. لیکن یہ فسقو، کھلا گناہ پہ راضی ہونے والے، برداشت کرنے والے، اس کا حصہ بن جانے والے، اسلامی معاشرے میں پھیل جانے پر خاموش ہو جانے والے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. نہ جانے کس کا جمعہ آخری ہے، نہ جانے کس کا سال آخری ہے. سوال قرآن کا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مرضی کر لو، اگر اپنے آپ سے وفاداری ہے، خطبہ دینے اور سننے والوں، کان مؤمنا کان فاسقا، اس کے درمیان کھڑے ہو، بتاؤ تو صحیح گھر والوں کو کہاں لے کے جانا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد علی ما اعطیت ولک الحمد علی ما اخذت. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو سیلاب متاثرین کے لیے مساجد بننا شروع ہوئی تھیں اور جامع مسجد رحمت اللہ عالمین سے بن رہی تھیں، 1.5 سے 2 لاکھ کے خرچے میں ایک مسجد بنتی رہی. ان علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو، بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام بھی صحیح نہیں پتہ تھا، جہاں پہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جن کی عمریں 60 سال ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کبھی نماز جمعہ بھی ادا نہیں کی، کہ مسجدیں 10-10 کلومیٹر دور ہیں. وہ جنگلوں میں، گوٹھوں میں رہنے والے، وہ نام کے تو مسلمان لیکن اس دعوت سے دور تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو مساجد بن چکی ہیں ان کی تعداد 56 ہو چکی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. نہ میرے نہ آپ کے کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ جب یہ سیلاب شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لے رہا ہے. اور جب 2 ہفتے ہوئے تھے تو میں نے بار بار خطبے میں کہا تھا جس طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے، کوئی ہم سے کام لے رہا ہے. یہ 6 مہینے جو گزرے، یہ اس کی ہر صبح میں، ہر شام میں اس مسجد میں جو لوگ اس کام میں عملی طور پر شامل تھے، بہت سے لوگ شامل تھے مالی تعاون سے، حوصلہ افزائی کے حوالے سے، لیکن جو براہ راست وہاں سے رپورٹیں آتی تھیں اور ابھی بھی آ رہی ہیں اور ان کی مدد ہوتی تھی، تو ہم صرف 2 الفاظ کی برکت اور اس کے ثمرات دیکھتے تھے، ایک رب العالمین اور ایک رحمت للعالمین. یہ اتنی زیادہ کہانیاں، اتنے زیادہ حقائق، اتنے زیادہ تکلیف دہ پہلو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس مسجد کے نمازیوں اور وابستہ افراد کے ان کی مدد کروا رہا تھا،
یہ بھی ایک شاندار انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اخلاص پہ قائم رکھے۔ جتنے بھی لوگ اس عمل میں شامل تھے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے راضی ہو۔ رب کریم ہم میں سے کسی کی بھی نسلوں میں بھی ایسی تباہی نہ آئے۔ اے رب کریم ہمارے جو بھائی اس سیلاب میں تکلیف میں آئے، فوت ہوئے، شہید ہوئے یا زخمی ہوئے یا لاپتہ ہوئے، بہت سے بچے بکھر گئے، اے اللہ ان سب کے صبر کو اور اس تکلیف کے سہنے کو قبول فرما۔ جو ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے یا اللہ جو وہاں پر ہمارے بھائی فوت ہوئے ان کو بطور شہید قبول فرما۔ رب کریم جو زخمی ہیں، ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان بھائیوں کی بھی مدد فرما، ان کو اس اذیت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کے ذریعے اپنی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد سے مسجد کا جو ایک سلسلہ مدد کا جاری تھا وہ الحمدللہ جاری ہے۔ مسجد کلینک یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے، جتنی مساجد بن رہی ہیں وہاں پہ مساجد کلینک کام کر رہے ہیں۔ ان مساجد کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رفاہی مرکز بنا دیا گیا ہے۔ ان ائمہ حضرات کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کے علاقے میں جو بیمار ہو ہم یہاں سے دوائیاں بھیجیں گے، اگر نہیں ہے آپ وہاں سے دوائی خرید کے ان لوگوں کو دے دیں، ہم آپ کو پیمنٹس کرتے جائیں گے۔ مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر جو یہاں سے شروع ہوا تھا، ان کے ڈاکٹرز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب پورا دن یہاں پہ بھی آتے رہتے ہیں مریض، دوائیاں لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے جو طبقہ خاص طور پہ اس مہنگائی سے روپے کی مہنگائی سے متاثر ہوتا ہے وہ دعائیں یہاں پہ دے کے جاتا ہے۔ یہ مساجد کا کردار مسجدوں کا ایسا مرکز بنا دے کہ دکھی انسان مسجد کی طرف رخ کرے۔ اگلے اسی مرحلے میں ہمارے اس شہر میں بڑے بڑے شاندار ٹیوشن سینٹر ہیں جہاں پہ اچھی فیسیں دے کے لوگ اضافی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اضافی محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اسی شہر میں جو رزق حلال کما کر بڑی محدود آمدن میں 15، 20، 18، 30 ہزار تک آمدن والے، ان کے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پہ 8ویں، 9ویں اور 10ویں کے مرحلے میں اگر ان کو کچھ اضافی سبق مل جائیں تو ان بچوں کا بھی کچھ معیار بہتر ہو اور وہ پھر اچھے اداروں میں مزید آگے داخلہ لے سکیں۔ اسلام آباد کی مہنگائی اپنی جگہ پر، جو ٹیوشن سینٹر ہیں ان کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے ان پیارے بچوں کا احساس بھی مسجد کو کرنا ہوگا، نمازیوں کو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی مسجد میں مسجد رحمت اللہ عالمین ٹیوشن سینٹر بنایا جا رہا ہے، جس میں بطور خاص وہ طلبہ جن کے والدین ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے، زندگی کے اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنا میٹرک کا رزلٹ بہتر کرنا ہے، ان کے لیے انشاءاللہ بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی وہ ٹیوشن سینٹر یہاں پہ بھی کام کرے گا۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کے مختلف مقامات پہ رحمت اللہ عالمین ٹیوشن سینٹر بنائے جائیں گے۔ ان بچوں سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ ان کے لیے شاندار قسم کے شاندار معیار کے جو اساتذہ ہیں انشاءاللہ وہ تدریس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ یہ جتنی بھی آپ ساتھی یہاں سے گزرتے ہوئے زکوٰۃ یا صدقات ڈالتے ہیں، یہ ایسے ہی مستحق لوگوں پہ خرچ کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی جا رہی ہیں۔ آپ جہاں جہاں پر بھی جس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ میں سے کوئی ساتھی ان ٹیوشن سینٹرز میں ٹائم دینا چاہیں، پڑھانے کے حوالے سے، کوچنگ کے حوالے سے، آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ اپنی شرکت جتنی کرنا چاہیں، جتنے وقت کی، جتنے دنوں کے لیے آپ نام لکھوا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے نزدیک کوئی جگہ خالی ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غریب بچے ہیں، ہم ان کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، جگہ اپنے نزدیک آپ ارینج کر دیجئے، اساتذہ ہم انشاءاللہ یہاں سے بھجوا دیں گے۔ اسی طریقے سے مساجد کے ذریعے اپنے ان ساتھیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں ہیں ان کا سہارا بن جائیں، یہ سہارے انشاءاللہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گے۔ دوسری چیز ہے، موجودہ معاشرے میں ایک بطور خاص خواتین کی ہراسانی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے جو تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی ایک قسم کا اعتماد بہت سی چیزوں میں نہیں دیتے۔ وہ اعتماد ذہنی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان کی ذاتی تربیت کے حوالے سے بھی ہے۔ تو اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹیوں کے لیے ایک خاتون ٹرینر کے ذریعے سیلف ڈیفنس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، اور بیٹیاں ہفتہ اتوار کے دن یہاں پہ آتی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، اور اس میں جوان بیٹیاں بھی آ سکتی ہیں۔ آئیں، کم از کم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ایک انسان کو جو تھوڑا بہت آنا چاہیے، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو آنا چاہیے، چونکہ موجودہ دور میں خواتین گھروں سے نکلنا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، ان کو گھروں میں بٹھا کے نہیں، ان کو اسلامی حدود بتا کر، ان کو محفوظ کر کے، ان کا کردار کا تعین کر کے کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے،
یہ سب کام مساجد کو کرنے چاہیے، نمازیوں کو مل کے کرنے چاہیے۔ یہ جو ایک بیٹی کا واقعہ F9 پارک میں ہوا ہے، میں نے کئی علماء کرام سے کہا ہے کہ آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے یہ کیوں نہیں اٹھتے؟ اور خود میرا باپردہ خواتین اور باقی خواتین سے یہ سوال ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں نکلیں، کب نکلیں گے؟ ہمارے ایجنڈے میں یہ سماجی ظلم کے خلاف نکلنا کیوں نہیں ہے؟ ہم صرف کیوں دین کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چند رکعتوں کی بحث، ہاتھ اوپر نیچے کی بحث اور آمین اوپر نیچے کرنے کی بحث؟ وہ سب مسائل اپنی جگہ حق ہیں، اس میں انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم اس ظلم پہ کیوں خاموش ہیں؟ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں کشمیر کی اگر بیٹیاں وہاں پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اپنی جو بیٹیاں روندی جا رہی ہیں ان کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ ہمارے حوصلوں نے جو ماحول بنایا ہے ہم کیوں برداشت کیے جا رہے ہیں؟ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر، ہم اپنے اداروں کے ذریعے ان کے ساتھ مل کر ہم اس کا سدِ باب کیوں نہیں کرتے؟ اگر قیامت کے دن ہمیں ان بیٹیوں نے پکڑ لیا، نوچ دیا، مسجد کمیٹیوں کو پکڑ لیا اور یہ دینی جماعتوں کے عہدیداروں کو پکڑ لیا، یہ اپنے امیروں کے لیے تو ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کرتے ہیں، یہ اس طرح کی سرگرمیوں میں تو اپنے پٹرول خرچ کرتے ہیں، اپنا دن ضائع کرتے ہیں، تو ان بیٹیوں کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ وہ جو لاہور میں واقعہ ہوا، ایک بیٹی کو 3 بیٹیوں نے پکڑ کے مارا، اس کے سر کے بال آپ سب جانتے ہیں، وہ چاروں ہماری بیٹیاں تھیں۔ ان بیٹیوں کو نشے پہ کس نے لگایا؟ اسلام آباد کے پوسٹ اسکولوں میں یہ ہر استاد، ہر پرنسپل جاتا ہے کہ بچے نشے کرتے ہیں۔ نشے کی جدید ترین شکلیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس علاقے کی مسجدیں کیا کر رہی ہیں اور نمازی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹھنڈے کڑوے سے سوال میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ہمیں ان دروازوں کو کھول کر مسجدوں کی برکتیں اور نور اپنے معاشرے میں لے جانا ہوگا۔ ہم نے جو مسجدوں کو اپنے لیے بنا لیا، ذات کے لیے اور اپنے مخصوص ایجنڈے کے لیے، ہمیں اس سے پلٹنا ہوگا۔ ہمیں ان شناختوں کو اپنے ساتھ مظلوم کے کھڑے ہونے کی شناخت بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے رب کریم ہم سب کو یہ اجتماعی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی نبینا محمد، اللہم بارک علی نبینا محمد، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا واولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اے اللہ ہمارے تمام زندہ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے۔ اے رب کریم ہماری بہن ام حسان اور ہمارے بھائی علی رضا دونوں کی ابھی کفن بھی صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے۔ رب کریم ہمارے نمازی تھے، ساتھی تھے، انہی صفوں کے اسی مسجد میں اے اللہ حاضری لگوانے والے تھے، ان دونوں سے بھی اور اللہ تمام مرحومین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہمارا ایک پیارا بھائی جو اس وقت مسجد میں موجود ہے لیکن ایک تکلیف میں ہے، آج صبح اس نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اس کی بیماری کو اپنے رحمت سے ٹال دے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، جو تڑپ رہے ان کو سکون عطا فرما، جن کے دل بیمار ہیں، اللہ کے دل سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اے اللہ ان کے دل اللہ کی طرف موڑ دے۔ جو نمازوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ رب کریم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک امت بنا دے، آپس میں محمدی بنا کر امت بنا کے اے اللہ ہمارے دل آپس میں جوڑ دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے گھر والوں کے لیے آخرت کی تیاری اور جنت میں داخلے کے لیے رب کریم تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی جتنی ضرورتیں ہیں جائز ہیں، رب کریم اس کی وہ خواہشیں اور ضرورتیں پوری فرما دے، جس کے جو مسئلے ہیں رب کریم اس کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔